السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہانٹڈ اسٹوریز۔ تمام نیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک خبیث چڑیل کی کہانی۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جنم لینے والی خوفناک، دہشتناک، ڈراؤنی کہانی۔ میں جیسے ہی کالج پہنچی تو دیکھا کہ کچھ لڑکیاں اسٹاف روم کے باہر کھڑی تھیں۔ میں ان کے قریب گئی تو پتہ چلا کہ وہ سب کی سب میری ہی کلاس فیلوز تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام انم تھا وہ رو رہی تھی۔ لڑکیوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں یہ سن کر آگے بڑھی اور اسے تسلی دی۔ مجھے اس سے پتہ چلا کہ کال آئی ہے، ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ گھر جا رہی ہے۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور آگے بڑھ گئی کیونکہ میری کلاس شروع ہونے والی تھی۔ کالج میں پورا دن بہت مصروف گزرا اور میں جب گھر واپس آئی تو میرے ذہن سے صبح والا واقعہ نکل چکا تھا۔ 3 دن تک انم کالج نہ آئی، پھر وہ دوبارہ سے کالج آنا شروع ہو گئی۔ اسی طرح 3 مہینے گزر گئے اور پھر سے وہی معمول شروع ہو گیا۔ اور پھر ایک دن جب میں صبح کے وقت کالج پہنچی، پتہ چلا کہ آج ایک ٹیچر جو کہ ہماری اردو کی کلاس لیتی تھی وہ چھٹی پر ہیں۔ ہماری کلاس کی لڑکیاں بہت خوش تھیں کیونکہ آج ہمیں ایک پیریڈ فری ملا تھا۔ صبح 11 بجے تک ہم کلاس میں مصروف رہے، پھر اردو کی کلاس اسٹارٹ ہو گئی جو کہ فری تھی۔ کچھ لڑکیاں کینٹین میں چلی گئیں جبکہ کچھ لڑکیاں گروپس بنا کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ میں بھی اپنی چند دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ انم بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے میں نے جنات کا ٹاپک شروع کر دیا۔ سب نے جنات کا نام سن کر ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا۔ پھر انم کہنے لگی، ردا تمہیں پتہ ہے میرے ماموں کا انتقال کیسے ہوا؟ میں حیرانگی سے کہنے لگی، کون سے ماموں؟ انم بولی، یار وہ تمہیں یاد ہے جب ایک دن میں کالج آئی تھی اور رو رہی تھی؟ اچانک مجھے کچھ ماہ پہلے والی بات یاد آئی اور میں نے کہا، ہاں یاد آ گیا، بتاؤ وہ کیسے فوت ہوئے تھے؟ وہ کہنے لگی، آؤ کہیں اور بیٹھیں، یہاں بہت شور ہے۔ پھر ہم دونوں اٹھ کر کچھ دور جا کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ پھر وہ یوں گویا ہوئی، میرے ماموں بہت اچھے انسان تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، بہت ہی نیک تھے، وہ جاب پر جایا کرتے تھے۔ ہم ایک پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، اس لیے لوگ شام کو ہی گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ میرے ماموں کی جاب ایسی تھی کہ وہ پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ گھر لوٹ رہے تھے۔ ہمارا گھر جدھر ہے وہاں پہنچنے کے لیے سنسان راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ آس پاس صرف درخت اور جھاڑیاں ہیں، غرض کہ وہ جگہ بالکل جنگل جیسی ہے۔ میرے ماموں گھر لوٹ رہے تھے، مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ وہ اس سنسان راستے سے گزر رہے تھے۔ اچانک کچھ دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ ان سے کچھ فاصلے پر کوئی عورت ایک پتھر پر بیٹھی رو رہی ہے۔ ماموں کو صرف اس کی پشت ہی نظر آ رہی تھی۔ ماموں حیران ہو گئے کہ اس ویرانے میں اور شام کے وقت اکیلی عورت کیا کر رہی ہے۔ پہلے تو ماموں نے سوچا کہ ایسے ہی گزر جائیں، لیکن انہیں لگا کہ ان کو اس عورت کو یوں اکیلے یہاں پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس عورت نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے بال کھلے تھے جو کہ اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ ماموں نے وہیں سے اس عورت کو آواز دی، سنو، تم اس ویرانے میں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ کہیں جانا ہے تو بتاؤ، میں چھوڑ دوں۔ لیکن اس عورت نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ماموں نے اسے پھر آواز دی، رات ہو جائے گی، کچھ دیر میں تم یہاں اس ویران جنگل میں کیا کرو گی؟ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں؟ لیکن وہ عورت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ماموں آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑا۔ جیسے ہی اس عورت نے گردن پیچھے موڑی تو ماموں ڈر گئے۔ اس عورت کا چہرہ بہت ہی بھیانک، خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں، چہرے پر جھریاں تھیں اور منہ پر جگہ جگہ کٹ کے نشان تھے جن پر خون لگا ہوا تھا۔ دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور لمبے تھے۔ ماموں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ خوف سے ان کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ وہ عورت فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی خون خوار آنکھوں سے ماموں کو دیکھتے ہوئے بولی، تو نے مجھے پریشان کر کے اچھا نہیں کیا،
میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، تجھے ایسی بھیانک موت دوں گی کہ تو یاد رکھے گا۔ پھر وہ ماموں کی جانب بڑھنے لگی۔ ماموں خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ ماموں کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ ماموں فوراً پیچھے ہٹے اور بھاگ کر تھوڑا دور پہنچے اور انہوں نے وہیں مغرب کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ عورت ان کے گرد چکر لگاتی رہی لیکن کلام الہی کے باعث انہیں کچھ نہ کہہ سکی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو گئی۔ ماموں نے نماز ادا کی اور قرآنی آیتوں کا ورد کرتے رہے اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچے تو گھر والے انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ نانی نے جلدی سے انہیں بٹھایا اور پانی لا کر دیا۔ جب انہوں نے پانی پیا تو ان کے حواس کچھ بحال ہوئے اور پھر انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں سب کو بتایا۔ ماموں کی بات سن کر نانی پریشان ہو گئی اور قرآنی آیت پڑھ کر ان کے اوپر پھونک ماری۔ ماموں کو پھر بستر پر لیٹ جانے کو کہا اور سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ اگلے دن جب نانی انہیں اور ماموں کو دیکھنے ان کے کمرے میں گئی تاکہ انہیں فجر کی نماز کے لیے اٹھا سکیں، نانی نے انہیں ہاتھ تھام کر ہلایا لیکن ماموں کا ہاتھ آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ نانی نے ان کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو ماتھا بھی بہت زیادہ گرم تھا۔ نانی نے انہیں دوا دی اور ان کو آرام کرنے کا کہہ کر خود نماز ادا کرنے چلی گئی اور پھر نماز کے بعد نانی نے ماموں کو قرآنی آیت پڑھ کر دم کیا۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ ماموں کا بخار کچھ کم ہوا۔ نانی نے انہیں جاب پر جانے سے روک رکھا تھا۔ چوتھے روز ماموں کی حالت قدرے بہتر تھی۔ وہ دوبارہ سے جاب پر گئے لیکن اب وہ کوشش کرتے کہ جلدی گھر آ جائیں مگر پھر بھی دیر ہو جاتی تھی۔ کچھ دن گزرے کہ ایک رات ماموں سوتے ہوئے چلانے لگے۔ سب گھر والے دوڑے دوڑے آئے۔ ماموں بیڈ سے نیچے گرے ہوئے تھے۔ وہ چلا رہے تھے، مجھے مت مارو، چھوڑ دو مجھے۔ نانی نے جلدی سے قرآنی آیت پڑھنا شروع کر دی اور ماموں کی جانب پھونک ماری۔ ماموں نے چلانا بند کر دیا۔ اب وہ ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے اوزان بحال ہوئے اور وہ پھر سے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اب اکثر ان کے ساتھ ایسا ہونے لگا۔ ہر وقت ماموں ڈرے ڈرے رہنے لگے، سب سے بات کرنا چھوڑ دی، ایسے ہی بیٹھے چلانے لگتے، کبھی اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکراتے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بہت ہی کمزور ہو گئے۔ لوگوں نے کسی عامل کو دکھانے کا مشورہ دیا۔ ایک عامل کو دکھایا تو اس نے بتایا کہ اس دن شام کو ویران جگہ سے گزرتے ہوئے جس عورت سے ان کا سامنا ہوا تھا وہ ایک خبیث چڑیل ہے اور وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی لیکن ماموں نے اس کو بار بار پکارا جس کی وجہ سے وہ ان کے پیچھے پڑ گئی۔ یہ ان سے مداخلت کی وجہ سے بدلہ لینا چاہتی ہے اور انہیں مار دینا چاہتی ہے۔ یہ سن کر نانی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے عامل سے مسئلے کا حل دریافت کیا تو عامل نے ماموں پر دم کیا اور پانی بھی دم کر کے دیا۔ کچھ دن ماموں کی حالت سنبھلی لیکن پھر سے وہی کچھ، یعنی رات کے وقت سوتے ہی میں ڈرنا شروع کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ ماموں دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ لگتا ہی نہ تھا کہ وہ پہلے والے خوش مزاج ماموں ہیں۔ اب وہ چڑچڑنے رہنے لگے تھے۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے بن چکے تھے۔ اب وہ پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ 2-3 اور عاملوں سے بھی رابطہ کیا لیکن ماموں کا پیچھا وہ چڑیل چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ نانی پورا دن ماموں کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ ماموں کی جاب بھی چھوٹ گئی تھی۔ ماموں ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتے تھے۔ کھانا پینا بھی ترک کر دیا تھا۔ نانی زبردستی تھوڑا بہت کھلا دیتی تھی۔ اب بچے بھی ان کے پاس جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ ماموں کو اس حالت میں دیکھ کر خوف کھاتے تھے۔ گھر میں بھی عجیب سی فضا پھیلی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن ایک بابا جی نے بتایا کہ ماموں کو فلاں بزرگ کے پاس لے جائیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان دنوں گھر میں بھی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی۔ کبھی کوئی برتن ٹوٹ جاتا، کبھی گھر میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ اب گھر میں بھی سب ڈرے ڈرے رہنے لگے۔ گھر کے فرد ذرا سی آہٹ پر چونک جاتے تھے۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ ایک دن میری امی نے نانی سے سوال کیا جو کہ ماموں کی خراب طبیعت کے باعث میکے میں تھی۔ امی نے پوچھا، اماں کیا پھر سے وہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ میں اس سوال پر حیران رہ گئی۔
کہ یہ امی کس کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں یا کس چیز کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ میں نے نانی سے پوچھا، نانی امی کس چیز کے بارے میں پوچھ رہی تھی؟ کیا دوبارہ شروع ہو گیا؟ نانی کہنے لگی، ردا یہ جو کچھ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب ہمارے بزرگوں سے جڑا ہوا ہے۔ تمہارے نانا کے نانا جی نے اپنے دور میں کچھ عمل سیکھے، انہیں عامل بننے کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کے باعث وہ عملیات کی کتابیں خرید لاتے، انہیں پڑھتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ عامل بننا آسان نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتے اور عمل کرتے رہتے، سب کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہ مانتے۔ اسی طرح کچھ عمل جو کہ انہوں نے جنات کو قابو کرنے کے لیے کیے تھے وہ غلط ہو گئے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ تمہارے نانا جنات اور چڑیلوں کو قابو کرنے کے لیے کیے تھے وہ غلط ہو گئے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ تمہارے نانا جنات اور چڑیلوں کو قابو کرنے کے لیے ایک کتاب لے آئے اور سب کو دکھانے لگے اور کہنے لگے، آج میں چڑیل کو قابو کر کے دکھاؤں گا، میں رات کو یہ عمل کروں گا، کوئی مجھے تنگ نہ کرے۔ ان کو منع بھی کیا لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھے۔ رات کو تقریباً 12 بجے انہوں نے عمل کرنا شروع کیا۔ پہلے تو کچھ نہ ہوا لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے ایک الفاظ زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کمرے میں جو موم بتیاں جل رہی تھیں وہ اچانک بجھ گئیں۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، پھر نانا جی کی چیخ کی آواز آئی۔ سب دوڑے ہوئے ان کے کمرے میں پہنچے، لیکن جب اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ لائٹ آن کی تو دیکھا کہ تمہارے نانا زمین پر گرے ہوئے تھے، ان کی شیرک کٹ چکی تھی، ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا تھا۔ اچانک ایک بھیانک آواز سنائی دی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو مار ڈالوں گی، اور پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ پھر اس دن سے ہمارے گھر میں عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی، سب ڈرے ڈرے رہنے لگے۔ ایک رات کے وقت دروازے پر اتنی زوردار دستک ہوئی، لگتا تھا کہ ابھی دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ سب نے اونچی آواز میں آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ سب حیران تھے کہ اتنی برستی بارش میں کون ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی اتنی جرأت نہ تھی کہ باہر جا کر دیکھے۔ پوری رات دستک ہوتی رہی، کوئی بھی نہ سو سکا۔ اب ہر وقت سب کی زبان پر کلام الہی جاری رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ایک بزرگ ملے جنہوں نے پانی پر دم کیا اور بولا کہ یہ پانی پورے گھر میں چھڑک دیا جائے اور سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کو کہا جائے۔ اس طرح ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل گیا۔ اب ان بزرگ کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہاں تک بول کر نانی خاموش ہو گئی۔ میں وہاں سے اٹھ گئی اور گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ماموں کی اب بھی وہی حالت تھی، انہیں کسی چیز کا ہوش نہ تھا، پورا دن ایسے ہی پڑے رہتے تھے، کوئی قریب جانا تو مارنے کو دوڑتے۔ ہر کوئی ماموں کی حالت سے مایوس ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن کسی کے کہنے پر ماموں کو ایک دور دراز جگہ پر ایک بزرگ کے آستانے پر لے گئے۔ آستانے پر بہت رش تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ہماری باری آئی۔ ماموں کو ان بزرگ کے سامنے بٹھا دیا۔ ماموں بزرگ کے سامنے بیٹھے تھے۔ نانی نے بزرگ کو ساری کہانی سنائی۔ پھر بزرگ نے ماموں کے گرد ایک حصار کھینچا اور منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ماموں کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور ایک عجیب و غریب آواز میں ماموں کہنے لگے، کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ ماموں کی آواز بہت ہی بھاری تھی۔ بزرگ کہنے لگے، کیوں اس کے پیچھے پڑی ہے، چھوڑ دے اس کو۔ وہ چڑیل ماموں کی آواز میں کہنے لگی، نہیں چھوڑوں گی، جو حشر اس کے نانا کا کیا تھا اس کا بھی وہی حشر کروں گی۔ اس نے مجھے کیوں پریشان کیا، اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اور تو بھی سن لے، اگر تو میرے راستے میں آیا تو تجھے بھی مار ڈالوں گی۔ پھر اس نے بزرگ کی طرف اشارہ کیا اور بزرگ کو ایک جھٹکا لگا اور وہ گر پڑے۔ یہ دیکھ کر وہ چڑیل کہکہے لگانے لگی۔ بزرگ بھی خوفزدہ ہو گئے اور نانی سے کہنے لگے، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، آپ انہیں گھر لے جائیں، آگے اللہ مالک ہے۔ جاتے جاتے چڑیل کہہ گئی، اس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، مار ڈالوں گی اسے، اس کی زندگی کے کچھ ہی دن بچے ہیں، پھر اس کو اس کی سزا مل جائے گی۔ اور پھر وہ چڑیل غائب ہو گئی اور ماموں بے ہوش ہو گئے۔ ماموں کو ہم گھر لے آئے۔ نانی ہر وقت روتی رہتی اور بیٹے کو دیکھ دیکھ کر
کڑتی رہتی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اختتام کو تھا۔ 2 دن بعد عید تھی۔ ماموں کی اب بھی وہی حالت تھی۔ وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ عید آئی اور گزر گئی، لیکن ہمیں کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ اب ہم لوگ بھی اپنے گھر واپس چلے گئے۔ نانی ماموں کے دیکھ بھال کے لیے اکیلی رہ گئی۔ امی کی مجبوری تھی، زیادہ دن میکے میں رکنا ممکن نہ تھا۔ امی ماموں کی وجہ سے فکر مند تھی، لیکن ظاہر نہ کرتی۔ وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن نانی کی کال آئی۔ وہ کہنے لگی، ماموں کی طبیعت ہر روز بگڑتی جا رہی ہے۔ اب تو ایک نوالا بھی نہیں کھاتے۔ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ جو کھاتے ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں۔ امی نے نانی کو تسلی دی۔ امی ہر روز ماموں کی حالت کے بارے میں پوچھتی، لیکن ماموں کو ٹھیک نہ ہونا تھا، وہ نہ ہوئے۔ جب ماموں کے انتقال کی خبر مجھے ملی تو میں گھر پہنچی۔ ماموں چارپائی پر پڑے تھے۔ ان کی گردن پر زخم کے نشان تھے۔ آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے گلا دبا کر مارا ہو۔ میں بھی رونے لگی۔ ہر کوئی گھر میں رو رہا تھا۔ ہم سے ایک بہت اچھا انسان بچھڑ چکا تھا۔ ماموں کی تدفین کر دی گئی۔ نانی کو سب تسلی دے رہے تھے، لیکن نانی چپ تھی۔ ماموں کا سویم ہو گیا اور ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ وہ چڑیل اپنا بدلہ لے کر جا چکی تھی۔ یہ سناتے ہوئے انم رو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی۔ انم پھر بتانے لگی، اب وہ آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں۔ ماموں کے انتقال کے ساتھ ہی سب عجیب و غریب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ انم اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ہماری اگلی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ ہم دونوں جلدی سے اٹھے اور کلاس روم کی جانب بڑھ گئے۔ مجھے اب کبھی بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔